منچی گویم یک رگم ہوشیار نیست. میں کیا کہہ سکتا ہوں, کیا کہوں میں؟ منچی گویم, میں کیا کہوں. یک رگم ہوشیار نیست, ایک بھی رگ وہ اس وقت بیدار نہیں ہے. ایک رگ بھی میری اس وقت جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی ہے. کتنے عذر لا رہے ہیں. روح اندر سے جو ہے وہ پورے جوش میں ہے, وہ مجبور کر رہی ہے کہ بتاؤ یار کی باتیں کرو. اب پھر عذر لا رہے ہیں. منچی گویم, کیا بات کروں میں. یک رگم ہوشیار نیست, ایک رگ بھی میری ہوش میں نہیں ہے. There is no single vein in conscious, ایک رگ بھی نہیں in consciousness. تو اس لیے میں کیا بات کروں. شرح ہاں یاری کے آرا یار نیست, اور how should I describe, کیسے بیان کروں میں. The friend who has no peer, اس یار کی بات کو میں کیسے بیان کروں کہ جس کا کوئی یار, یعنی جس کا کوئی نظیر نہیں ہے. یار دوسرا جو ہے نا نظیر کے معنی میں. یار کی بات کیسے کروں. پہلے میں یار سے مراد یار ہی ہے, دوست. That friend who has no peer, یعنی دوسرا یار کیا ہے, نظیر. آن رہا یار نیست, کہ اس کی کوئی نظیر نہیں. یہ ابعاد الوجود جو پیر و مرشد نے انعام بخشا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے راز و اسرار, اس کی شان, اس کی صفات, اس کی شان یہ بیان کرنی ہے. کیسے بیان کروں. تو یہ بات جو ہے, اس یار کی بات کیسے کی جائے جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے, جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ جناب حالت ہے, ایک حال ہے یہ. ہاں, تو اس حال سے باہر تو آدمی سب کچھ بولتا ہے, لیکن اس وقت جب حال میں اپنے کیفیت میں تو کیا کہے. یہ سب کلام ان کے حال سے ریلیٹڈ ہے, اور اپنے حال کی وجہ سے اس طرح کی باتوں کا, چیزوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اور آگے فرمایا کہ قال اطعمنی فانی جائع فاعتدل فالوقت سیف قاطع. یہ بھی عربی ہے بھائی. قال اطعمنی فانی جائع فاعتدل فالوقت سیف قاطع. کہا, کس نے کہا. اب وہی روح جو اندر سے بار بار کہہ رہی ہے. اچھا, یہ تجرید کہلاتا ہے شاعری میں کہ جب آپ اپنے ہی وجود کے دو حصے کر لیں, روح کو یا دل کو الگ کر لیں, کبھی اپنے کانشیس مائنڈ کو, کبھی ضمیر کو الگ کر لیتے ہیں, پھر اس سے بات کرتے ہیں. یہ کہلاتا ہے تجرید شعر شاعری میں. اب اسی طرح الگ ہو گئی, گویا روح الگ ہے اور خود الگ ہو گئے. قال اطعمنی, اور روح کہہ رہی ہے مجھے آپ فیڈ کراؤ, مجھے کھلاؤ, میری خوراک لاؤ. اے حضرت روح, ہماری خوراک کہاں ہے. سبحان اللہ. روح کی یہ بات اگر ہم سن لیں, مان لیں, اور اس کو اس طرح الگ کر کے دیکھ لیں تو بس سمجھ لیں کہ پھر انسان اصل کام پہ لگے گا. ابھی تو لگا ہوا ہے جسم کے کام پر, اور اس بیچاری روح کو جسم میں کھپا دیا ہے. اس کو تو پوچھ ہی نہیں رہے, وہ اندر جیسے تیسے پتہ نہیں کس حال میں پڑی ہے. جسم دیکھو, اس سے ہر وقت مخاطب ہے, جسم سے ہر وقت سامنے. اور اب تو سوشل میڈیا سارا ہے یہ جسمانیت کا نظارہ. میڈیا اور پھر سوشل میڈیا سب جسمانیت کا نظارہ. اس میں روح کہاں آئے گی. یہ تو پھر انسان یہی دیکھتا ہے, میں یہاں دیکھو کیسا لگ رہا ہوں, کیسا لگ رہا ہوں, کیسا لگ رہا ہوں. اس میں گم ہونا یہ خطرناک ہے. اسی طرح جیسے انسان سوشل میڈیا پہ اپنا جسم اور جسم کا حسن الگ کر کے دیکھ رہا ہے, ایسے کسی ڈیوائن میڈیا میں, اس میڈیا پہ نہیں, کسی ڈیوائن میڈیا کے اندر اپنی روح کو الگ کر کے دیکھے. کیسی لگ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, کیسے کہہ رہی ہے. وہ ڈیوائن میڈیا کہاں سے آئے گا. ڈیوائن میڈیا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ملے گا. وہ اسکرین قرآن و حدیث سے آئے گی, سمجھے نا. وہ کینوس یہاں سے آئے گا جس پہ روح کی تصویر چڑھ سکتی ہے, وہ کینوس قرآن و حدیث کا کینوس ہے.
یہ کینوس دکھائے گا آپ کو، یہ روح ہے آپ کی، دیکھ لو کیسی لگ رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئن مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ تو جناب دیکھیے اب یہ روح گویا کہ باقاعدہ بات کر رہی ہے اور اس کی آواز سن رہے ہیں، اور اندر سے وہ پکار کے کہہ رہی ہے. ہمارا تو معدہ ہی پکارتا ہے، کہتا ہے اطعمنی اطعمنی، کھلا دو کچھ کھلا دو، بہت دیر ہو گئی. جسم کا ہی ہے نا معاملہ سارا، تو اب جسم سے ہی سنتے ہیں، جسم کو ہی دیکھتے ہیں. وہ اندر سے کہتا ہے کھلا دو، یہی ایک آواز ہے بس. اور یا کہتا ہے بڑھا دو مجھے، حل من مزید حل من مزید. لیکن جس کی روح سنائی دے، جس کو اپنی روح سنائی دے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کھلاؤ، سبحان اللہ کیا بات. روح اندر سے کہے کہ میری پیاس بجھاؤ، مجھے سیراب کرو، تو روح کیا چیز مانگ رہی ہے. چاہے آپ نے ابھی تک کوئی جام پکڑا یا نہیں پکڑا، لیکن روح کی آواز آپ کے اندر سے آ جائے یہ بڑی کامیابی ہے میرے بھائی. صرف یہ صدا ہی آ جائے کہ ہاں اسے کچھ چاہیے، اس کا احساس ہی ہو جائے کہ ہاں روح کو کچھ چاہیے، صرف اتنا ایسا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے یعنی ہمارے لحاظ سے اس دور میں. ورنہ تو روحیں کہاں ہیں، زندہ مردہ ہیں، کب کی مر کھپ چکی ہیں، دفن ہو چکی ہیں، بلکہ ریزہ ریزہ ہو گئی، گل سڑ گئی. اب ان کو واپس لانے کے لیے بھی بڑی شاید ایک لمبی ہمیں کوشش درکار ہے. یہ اصل بات ہے. معدہ بول سکتا ہے، روح کیوں نہیں بول سکتی ہے بتائیے؟ جب آپ کا جسم بول سکتا ہے تو روح کیوں نہیں بول سکتی؟ جب آپ کا چہرہ بول سکتا ہے تو روح کیوں نہیں بول سکتی؟ چہرہ بول رہا ہے مجھے چمکاؤ، معدہ بول رہا ہے مجھے بھرو کھلاؤ، جسم بول رہا ہے مجھے سجاؤ، مجھے توانا بناؤ، ہر چیز بول رہی ہے، تو روح نہیں بول رہی. حیرت کی بات ہے. اس لیے نہیں بول رہی کہ روح کی آواز سے ہم نے کان کو بہرا کر رکھا ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے. ہم نے صرف یہیں کے کان لگائے ہوئے، تو یہ والے کان بند کر دو نا، یہ چلو یہ بھی سن لو، اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو سن لو، مگر اس کے ساتھ روح کے اندر کی آواز بھی سن لو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. سبحان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا اللہ نے سارا کچھ اتار دیا ہے، جو کسی کی روح مانگے گی وہ پہلے سے اتارا ہوا ہے. اس کریم کی شان دیکھو، اس نے خالی پیٹ بھرنے والی جو پکار ہے اس کا انتظام نہیں کیا، معدے کی پیاس جو ہے یہ نہیں بجھائی ہے، فقط جسم کی ضرورت جو ہے صرف اس کی جو ہے وہ پوری نہیں کی ہے ریکوائرمنٹ. روح کے لیے اس نے باقاعدہ پورا نظام اتارا ہے، اور روح کی غذا و خوراک کا پورا انتظام کیا ہے، اور ساری خوراک کا لب لباب ایک آیت میں بتا دیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس تمہاری روح کو یہ چاہیے، بس اندر سے ذرا سن لو پہلے، اس کی بات تو پھر اس کو لپک کے پکڑ لو. یہ چیز ہے جناب، کیا بات ہے. قال اطعمنی فانی جائع، تو کہا اس نے کہ مجھے کھلا، فیڈ می پلیز فیڈ می. تو he said please feed me فانی جائع، I am hungry، that I am hungry، میں ہنگری ہوں، میں بھوکی ہوں. فاتجل، جلدی کرو. اللہ اللہ، یعنی اندر روح کی کیفیت کیا ہے دیکھ، جلدی کرو. فاتجل، ہری اپ،